بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ اصطلاحات علوم و فنون کورس کا آج سبق نمبر 10 ہے، اور آج کی اصطلاحات ہم علم بیان اور علم معانی، فصاحت و بلاغت کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فصاحت کی تعریف۔ فصاحت کا معنی ہے واضح اور ظاہر ہونا، جیسے کہا جاتا ہے اصبح الصبح۔ عربی حضرات عرب میں یہ اس وقت کہتے ہیں جب صبح خوب روشن ہو جائے۔ بلاغت کے معنی کیا ہے؟ اچھے معنی کو صحیح و فصیح عبارت کے ساتھ ادا کرنا جو قلوب پر خوشگوار اثر پذیر ہو۔ یہ بلاغت ہے، یہ ایک فن ہے، اور قدرت کسی کسی کو یہ فن عطا کرتی ہے۔ فصیح کلام کسے کہتے ہیں؟ فصیح کلام کی تعریف: ایسے آسان اور سادہ سلیس انداز میں کلام کو پیش کرنا جو تنافر حروف سے خالی ہو، کلمات کو ادا کرنے میں مشکل نہ ہو، غیر مانوس کلمہ استعمال نہ کیا جائے، اور قواعد کے اصول کے مخالف نہ ہو۔ آگے ہے اسلوب کسے کہتے ہیں؟ معانی کو آسان، سادہ اور سہل ترین الفاظ میں اس طریقے سے پیش کرنا کہ مخاطب خوب سمجھے اور دل پر اثر انداز ہو، اس کو اسلوب کہتے ہیں۔ اسلوب علمی کسے کہتے ہیں؟ اسلوب علمی یہ اسلوب باقی اسلوبوں سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس کے لیے آسان الفاظ کا انتخاب، دلکش انداز اور حسن ترتیب پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اسلوب ادبی کسے کہتے ہیں؟ اسلوب ادبی دیکھیں، اس میں معنوی اشیاء کو محسوس صورت میں اور محسوس کو معنوی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کا سرچشمہ عمدہ خیالات اور حسن و جمال ہوتا ہے۔ اسلوب خطابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، اسلوب خطابی اس اسلوب میں زوردار الفاظ اور مضبوط دلائل ہوتے ہیں جو دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ اس میں اشاروں اور ضرب الامثال اور دیگر مترادفات کثرت سے استعمال جو ہیں وہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ذرا علم بیان کے متعلق اصطلاحات ہیں۔ علم بیان کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں علم بیان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، بیان کے لغوی معنی ظاہر اور واضح ہونے کے ہیں۔ اس فصیح گفتگو کو کہتے ہیں جو ما فی الضمیر کو ادا کرے، یعنی علم بیان اس فصیح گفتگو کو کہتے ہیں جو ما فی الضمیر کو ادا کرے۔ اصطلاحی تعریف علم بیان کی کیا ہے؟ علم بیان کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف: علم بیان وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ایک مفہوم کو متعدد طرق سے ادا کرنے کا ڈھنگ معلوم ہو، علاوہ ازیں ان طرق میں بعض معنی مرادی پر دلالت کرنے میں دوسرے بعض طرق کی بنسبت زیادہ واضح ہوں، خواہ یہ متعدد طرق بطریق کنایہ ہوں یا بطریق مجاز یا بطریق تشبیہ یا بطریق کنایہ ہوں۔ دوسری تعریف: علم بیان وہ علم ہے جس میں قوانین کی روح سے ایک کلمہ کے معنی کو مختلف عبارت اور مختلف انداز سے ادا کیا جائے تاکہ کلام میں مزید حسن پیدا ہو۔ آگے ہے موضوع علم بیان کا موضوع۔ وضوح و خفا دلالت کے اعتبار سے الفاظ و عبارت اس علم کا موضوع ہے۔ وضوح ہا کے ساتھ، وضوح و خفا دلالت کے اعتبار سے الفاظ و عبارت اس علم کا موضوع ہے۔ غرض و غایت کیا ہے علم بیان کی؟ دیکھیں، معنی واحد کو تراکیب مختلفہ کے ساتھ بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ آگے ہے تشبیہ۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز یا چند چیزوں کا دوسری چیزوں کے ساتھ ایک وصف یا چند اوصاف میں لفظ کانا وغیرہ کے ساتھ شریک ہونے کو تشبیہ کہتے ہیں، خواہ کاف ملفوظ ہو یا ملحوظ ہو۔
الفاظ تشبیہ کاف، کاننا، شبہ، مثل، مماثل وغیرہ ہے۔ ارکان تشبیہ کے ارکان تشبیہ 4 ہے: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ وجہ شبہ وہ وصف جو طرفین میں مشترک ہو۔ حرف تشبیہ کاف، کاننا وغیرہ۔ جیسے اس کی مثال زید کالقمر فی الحسن، یعنی زید خوبصورتی میں چاند کی طرح ہے۔ زید مشبہ، قمر مشبہ بہ، کاف حرف تشبیہ اور حسن وجہ تشبیہ ہے۔ آگے ہے اقسام تشبیہ۔ سب سے پہلی قسم تشبیہ مرسل ہے۔ تشبیہ مرسل وہ ہوتی ہے جس میں حرف تشبیہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے زید کالقمر۔ یہ تشبیہ مرسل ہے کیونکہ اس میں حرف تشبیہ موجود ہے۔ دوسری قسم تشبیہ مؤکد ہے۔ تشبیہ مؤکد وہ ہوتی ہے جس میں حرف تشبیہ کو حذف کیا گیا ہو، مثلا زید قمر فی الحسن، زید خوبصورتی میں چاند ہے، اس میں حرف تشبیہ حذف کر دیا گیا ہے۔ آگے تیسری قسم میں تشبیہ مجمل، اس میں وجہ تشبیہ ذکر نہیں کی جاتی، مثلا زید کالقمر، زید چاند جیسا ہے، اس تشبیہ میں وجہ تشبیہ ذکر نہیں کی گئی۔ آگے چوتھی قسم میں تشبیہ مفصل وہ تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ کو ذکر کیا جائے، جیسے زید کالقمر فی الحسن کہ زید خوبصورتی میں چاند کی مانند ہے۔ آگے ہے تشبیہ بلیغ۔ تشبیہ بلیغ وہ ہوتی ہے جس میں حرف تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں کو ذکر نہ کیا جائے، جیسے زید بدر کہ زید 14ویں رات کا چاند ہے۔ آگے ایک قسم ہے تشبیہ تمثیل۔ تشبیہ تمثیل وہ ہوتی ہے جب وجہ شبہ ایک منظر ہو اور متعدد چیزوں سے ماخوذ ہو، اسے تشبیہ تمثیل کہتے ہیں۔ ایک منظر کو دوسرے منظر کے ساتھ تشبیہ دینا تمثیل کہلاتا ہے۔ اگر وجہ شبہ متعدد چیزوں سے ماخوذ نہ ہوتی تو اس تشبیہ کو غیر تمثیل یا تشبیہ متعدد کہتے۔ دیکھیں تشبیہ متعدد کسے کہتے ہیں؟ اگر وجہ تشبیہ متعدد اشیاء سے ماخوذ نہ ہو تو اس تشبیہ کو متعدد یا غیر تمثیل کہتے ہیں۔ تشبیہ اور تمثیل میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق دیکھیں ذرا۔ تشبیہ اگر تعویل کی محتاج ہو اس کو تمثیل کہا جاتا ہے، گویا تمثیل تشبیہ ہی کی ایک قسم ہے۔ تشبیہ اور تمثیل کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی ہر تشبیہ تمثیل ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر تمثیل تشبیہ ہو۔ اسرار البلاغت کی عبارت یہ ہے، تشبیہ میں ارکان تشبیہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن تمثیل میں ارکان تشبیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے ہے بیان امکان شبہ۔ بیان امکان شبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب مشبہ کی طرف کسی ایک عجیب و غریب بات کی نسبت کی گئی ہو جس کی غرابت اور اجنبیت مشبہ کے ذکر کیے بغیر دور نہ ہو سکتی ہو، اس غرض کی تشبیہ کے لیے جو تشبیہ لائی جاتی ہے اس کو بیان مشبہ کہتے ہیں۔ آگے بیان حال مشبہ، جب تشبیہ سے پہلے مشبہ غیر معروف و صفت ہو اور تشبیہ کے بیان کرنے سے صفت واضح کر دیا جائے تو اس غرض کے لیے جو تشبیہ لائی جاتی ہے اس کو بیان حال مشبہ کہتے ہیں۔ آگے ہے بیان مقدار حالات مشبہ۔ کسے کہتے ہیں؟ بیان مقدار حالات مشبہ، جب مشبہ کسی وصف میں مشہور ہو مگر اس کی مقدار کو واضح نہ کیا گیا ہو تو اس کی وصف کی مقدار کو بیان کر کے
جو تشبیہ لائی جاتی ہے اس کو بیان مقدار حالت مشبہ کہتے ہیں۔ آگے ہے تقریر حال مشبہ۔ تقریر حال مشبہ، مشبہ کی طرف وہ وصف منسوب کیا گیا ہو، اگر وہ وضاحت کا محتاج ہے تو اس کی صفت کی وضاحت کی غرض سے جو تشبیہ لائی جاتی ہے اسے تقریر حال مشبہ کہتے ہیں۔ آگے ہے حقیقت اور مجاز۔ دیکھیں حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ جس کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اگر اسی معنی موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو اسے حقیقت کہتے ہیں۔ مثلا اسد شیر کے معنی میں استعمال ہونا یہ حقیقت ہے۔ مجاز کسے کہتے ہیں؟ مجاز ایک لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اگر اس کے علاوہ غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ جیسے لفظ اسد سے مراد اگر رجل شجاع یعنی بہادر انسان ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ مجاز میں معنی مراد لینے کے لیے دو شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو حقیقی معنی مراد لینے سے روک رہا ہو۔ یہ قرینہ لفظی بھی ہو سکتا ہے اور حالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر دو، مجازی معنی اور معنی حقیقی کے درمیان کوئی علاقہ بھی پایا جائے۔ علاقہ مشابہت بھی ہو سکتا ہے اور غیر مشابہت بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ہے مجاز عقلی۔ مجاز عقلی کسے کہتے ہیں؟ جب فعل یا شبہ فعل کو فاعل کی طرف منسوب کر دیا جائے، حالانکہ کوئی علاقہ بھی پایا جائے اور ایسا قرینہ بھی پایا جائے جو حقیقی فاعل کی طرف فعل کو منسوب کرنے سے روک رہا ہو، اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں۔ آگے ہے حذف۔ حذف اور زیادات دونوں مجاز کے قبیل سے ہیں۔ حذف کی مثال ہے جیسے وَأَسْأَلُ الْقَرِيَّةَ، کہے اصل میں عبارت یوں تھی وَأَسْأَلُ أَهْلَ الْقَرِيَّةِ، یا مضاف الیہ مضاف کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جب تخفیف وغیرہ کی غرض سے مضاف کو حذف کیا جائے اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام بنا دیا جائے تو مضاف الیہ کا وہی اعراب ہوگا جو مضاف کا تھا۔ تو گویا اس مثال میں نصب مجاز ہے اور حقیقت میں جر تھا۔ آگے اس کے بعد استعارہ ہے۔ دیکھیں استعارہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ ہر وہ لفظ ہے کہ کسی قرینے کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی موضوع لہو کی بجائے غیر معنی موضوع لہو مراد لیا جائے، جبکہ دونوں کے درمیان علاقہ مشابہت کا پایا جائے اور طرفین تشبیہ میں ایک کو حذف کر دیا جائے۔ جیسے رأیت البحر کہ میں نے سخی آدمی کو دیکھا۔ باہر میں سخی مراد لینا استعارہ ہے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان علاقہ مشابہت کا ہے اور اس میں مشبہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ آگے استعارہ کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم استعارہ تصریحیہ، وہ استعارہ کہ جس میں مشبہ بھی صراحتاً موجود ہو، جس میں مشبہ بھی صراحتاً موجود ہو۔ اور استعارہ مکنیہ، وہ استعارہ کہ جس میں مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے اور کلام میں اس کے لوازمات میں سے کسی ایک کو ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ آگے ہے استعارہ اصلیہ، وہ استعارہ ہے جس میں استعارہ جاری ہو، اگر وہ اسم جامد یا مصدر اس کو استعارہ اصلیہ کہتے ہیں۔ اگر وہ اسم جامد یا مصدر ہو اس کو استعارہ اصلیہ کہتے ہیں۔ آگے ہے استعارہ تبعیہ، وہ لفظ جس میں استعارہ جاری ہو، اگر وہ اسم مشتق ہو یعنی اسم فاعل، اسم مفعول یا اسم آلہ یا فعل ہو تو اس کو استعارہ تبعیہ کہتے ہیں۔ آگے ہے استعارہ ترشیحیہ۔ استعارہ ترشیحیہ کسے کہتے ہیں؟ جب استعارہ اپنے قرینہ کے ساتھ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد کلام میں مشبہ بھی کے مناسبات میں سے کچھ ذکر کیے جائے
تو اس کو استعارہ مرشحہ بھی کہتے ہیں اور استعارہ ترشیحیہ بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے استعارہ تمثیلیہ۔ استعارہ تمثیلیہ وہ ہے جو غیر موضوع لہو کے معنی میں استعمال ہو اور دونوں معنوں کے مابین علاقہ مشابہت کا استعارہ تمثیلیہ میں مشبہ محفوظ ہوتا ہے اور مشبہ بھی مذکور ہوتا ہے، اور اس میں قرینہ جو ہے ہمیشہ حالیہ ہوتا ہے۔ آگے ہے استعارہ مفیدہ۔ لفظ کو حقیقی معنی میں استعمال کرنے کی بجائے لازم میں استعمال کرنا، جبکہ دونوں معنی کے درمیان علاقہ مشابہت کا ہو، اس کو استعارہ مفیدہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے استعارہ غیر مفیدہ۔ استعارہ غیر مفیدہ وہ ہے کہ جس کے ذکر سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، یعنی انسان کے لیے وضع کیا گیا، اگر اس کو جیسے تنفع انسان کے لیے وضع کیا گیا، اگر اس کو گھوڑے کے لیے استعمال کیا جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آگے اس کے بعد تشبیہ ہے، تشبیہ مرکب اور تشبیہ مفرد۔ تشبیہ مفرد کسے کہتے ہیں؟ اس تشبیہ میں مشبہ مشبہ بھی دونوں مفرد حسی یا مفرد عقلی ہوتے ہیں۔ مثلا چہرے کو آفتاب یا مہتاب سے تشبیہ دینا، اور رخسار کو پھول سے تشبیہ دینا وغیرہ اس طریقے سے۔ آگے ہے تشبیہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ اس میں وجوہ تشبیہ متعدد ہوتے ہیں مگر ہر ایک الگ الگ نہیں ہوگا، مگر وہ من حیث المجموع تشبیہ ہوتی ہے، گویا کہ وہ وجوہ متعدد مل کر واحد شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک وجہ بھی نکال دی جائے تو تشبیہ میں خلل پڑ جاتا ہے۔ آگے تشبیہ اور تشابہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز کی کسی صفت کو واضح کرنے کے لیے عموماً اس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے جس میں وہ صفت نمایاں اور واضح ترین ہو۔ مثلا یہ واضح کرنے کے لیے کہ فلاں چیز ٹھنڈی ہے، ہم اسے برف سے تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ برف میں ٹھنڈک بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے، تو بیانی وہی چیز تشبیہ ہے، جبکہ مشبہ اور مشبہ بھی میں کسی ایک صفت یا زیادہ صفات کا اشتراک ہوتا ہے اور مشبہ بھی میں وہ صفات زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ آگے ہے تشبیہ اور استعارہ۔ تشبیہ اور ایک شخص نڈر اور دلیر اور بہادر ہے، اس مطلب کو اگر ہم یوں ادا کریں کہ فلاں شخص شیر کی مانند ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، اور اگر یہ کہا جائے کہ آج میں نے اس شیر کو دیکھا اور اس سے مراد وہ شخص ہو تو یہ استعارہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہے سببیت، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے، اسے علاقہ سببیت کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہے جزئیت، یعنی جز بول کر کل مراد لیا جائے، جز بول کر کل مراد لیا جائے، اس کو جزئیت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے علم بیان کی کچھ اصطلاحات ہیں، علم معانی کی، علم بیان کی ہم نے بیان کر دی، علم معانی کی اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔